اگر ہم اوور آل بات کریں پاکستان کی، پاکستان سیاحت میں بہت زیادہ پیچھے ہے۔ پاکستان صرف سیاحت میں نہیں پیچھے، بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہے۔ پاکستان سیاحت میں تو بہت ہی پیچھے ہے۔ سر لوکلی تو چلے ہم مان لیتے ہیں ایجوکیشن نہیں ہے یا اویئرنیس نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنلی لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پہ نہیں آتے؟ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹورسٹ نہیں آ رہا، ملتان میں خاص طور پہ ٹورسٹ جو ہے نا آزاد پھرنے والا ہوتا ہے، بالکل اس کے ایکسپلور ساتھ کرنا اگر چاہتے پولیس آ جائے یا کچھ آ جائے نا، وہ اس سے ڈسٹرب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو بھی پولیس گارڈز آتے ہیں ٹورسٹ کے ساتھ، فارنر ٹورسٹ کے ساتھ، ان کو جلدی ہوتی ہے کہ بس ڈیوٹی ختم کریں ہم جائیں، ڈیوٹی ختم کریں ہم، بس ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، ایسے نہیں کرو ویسے نہیں کرو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز ہب۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے ٹوریزم پر، خاص طور پہ پاکستان میں ٹوریزم جو ہے وہ اتنی زیادہ پیچھے کیوں ہے۔ پاکستان دنیا کی جو 14 بڑی بلند ترین چوٹیاں ہیں جن کی لمبائی جو ہے وہ 8,000 فٹ سے بلند ہے، ان میں سے 4 سے 5 چوٹیاں جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ اسی کے علاوہ پاکستان میں 4 موسم ہیں، پاکستان میں خوبصورت علاقے ہیں جن میں ہنزا، اسکردو، کراکرم، ہمالیہ، بہت سارے خوبصورت علاقے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے مقدس مقامات ہیں وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں، سکھوں کے مقدس مقامات موجود ہیں، مغلیہ دور کے جو فن شاہکار ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان کے گلی محلوں میں جو ہے بہت زیادہ تاریخ موجود ہے، یہاں پہ ہڑپا، ٹیکسلا جیسی تہذیبیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ سیاحت میں بہت زیادہ پیچھے ہے۔ دنیا پاکستان میں جو ہے وہ آتی نہیں ہے، نہ ہی پاکستانیوں کو اتنی زیادہ اویئرنیس ہے کہ سیاحت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیاحت پر بات کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ سیاحت میں اتنا زیادہ پیچھے کیوں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سالانہ تقریباً سیاحت سے 4 سے 5 ارب ڈالر کماتا ہے۔ اگر ہم یہی بات کریں انڈیا کی اور چائنا کی، ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں وہ تقریباً 20 سے 30 ارب ڈالر کما رہے ہیں۔ اور اگر ہم دیگر کنٹریز کی بات کریں، سعودی عربیہ ہو گیا، دبئی ہو گیا، نیپال، اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ اور بہت سارے تھائی لینڈ ہو گیا، ان سارے ممالک کا جو ہے وہ جو اپنا سرکل چلا رہے ہیں وہ سیاحت سے ہی چلا رہے ہیں، یعنی سیاحت ہی ان کی جو ہے وہ بیک بون ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ سیاحت میں اتنا زیادہ پیچھے کیوں رہ گیا ہے، اس پر ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ورلڈ سٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مارکیٹنگ عمیر صاحب، تو ان سے بات کریں گے، اور خاص طور پہ ہم ساؤتھ پنجاب کے والے سے بھی بات کریں گے کہ ساؤتھ پنجاب میں کون کون سے تاریخی مقامات ہیں، اس پر جو ہے وہ کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ تو عمیر صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا ورلڈ سٹی کے بارے میں کہ ورلڈ سٹی کیا ہے، اور ورلڈ سٹی جو ہے وہ کیا کیا اقدامات کر رہی ہے، پرپس کیا ہے بیسیکلی ملتان میں اس کا۔ دیکھیں، ورلڈ سٹی نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک دیواروں والا شہر، جو دیواروں کے اندر ہماری جو ایک تہذیب ہوتی تھی پہلے، جو مغل ایرا سے شروع ہوئی، کہ ہم ایک دیواریں بناتے تھے، پھر اس کے دروازے ہوتے تھے اور ان کے اندر ایک شہر کو آباد کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو ورلڈ سٹی کا مقصد یہ تھا کہ اس تاریخ کو ریوائیو کیا جائے، کہ ہمارا جو وہ مغل ایرا میں یا اسلامک پیریڈ میں جو ہمارا شہر بسا تھا اس کو اسی حالت میں بحال کیا جائے۔ ہم لوگ باہر کی طرف نکل گئے اس شہر کی طرف، ظاہری بات ہے اربن پلاننگ ہوئی اور یہ لمبا چوڑا آپ کے جو سٹیز ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے، لیکن جو ورلڈ سٹی ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اسی کی جو تاریخ کو ریوائیو کرنے کے لیے ورلڈ سٹی کا جو محکمہ ہے وہ عمل میں جو ہے وہ قیام میں لایا گیا۔ اور یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کا جو ہیریٹیج ہے، مقصد یہ تھا اس کو بنانے کا، جو ملتان کا ہیریٹیج ہے، یا جیسے لاہور میں ورلڈ سٹی ہے، تو مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ جو یہاں پہ جو ہیریٹیج ہے اس کو ریوائیو کیا جا سکے، اس کو بچایا جا سکے۔ سر سیاحت کو آپ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ مختلف ٹورس بھی کرا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اوور آل بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان سیاحت میں بہت زیادہ پیچھے ہے۔ بیرون ملک سے جو شہری جو ہیں وہ بھی پاکستان نہیں آتے، اگر کوئی آئے بھی صحیح تو وہ ناردرن ایریاز کا ٹور کر کے ہی چلا جاتا ہے، اسے خاص طور پہ جو اندرون سندھ ہو گیا، اس طرح کے ملتان ہو گیا، اس طرح کے علاقے جو ہیں وہ وزٹ ہی نہیں کروائے جاتے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک تو پاکستان جو ہے وہ اتنا زیادہ سیاحت میں پیچھے رہ گیا ہے؟ پاکستان صرف سیاحت میں نہیں پیچھے، بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہے، لیکن یہ حقیقت ہے پاکستان سیاحت میں تو بہت ہی پیچھے ہے۔ کیونکہ سیاحت میں یہ ہے کہ پاکستان کے پاس نا بیوٹی بہت ہے، ناردرن ایریاز ہیں ہمارے پاس، ہر طرح کی جو ہیں، کہتے ہیں اگر پاکستان سیاحت میں بہت آگے جا سکتا ہے اور انڈیا سے، چائنا سے زیادہ کما سکتا ہے۔ پاکستان بہت ساری چیزوں میں بہت آگے جا سکتا ہے، اور سیاحت میں تو واقعی میں بہت آگے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار
بہت ساری حسن سے مالا مال کیا. آپ کشمیر چلے جائیں, کمراٹ ویلی چلے جائیں, جنت نظیر وادیاں ہیں, بہت بہترین قسم کا آپ کے پاس ٹورزم ہے. لیکن یہ جو ایک ٹورزم کا نا, یہ ایک پورشن ہے. ہم صرف اس کو ٹورزم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, وہ ایک ٹورزم ہے ہمارے ناردرن ایریاز کی. آپ پہاڑوں کا ایک شہر ہوتا ہے, وہ آپ بالکل آپ اس کو نہیں سائڈ پہ کر سکتے, لیکن یہ ایک پارٹ ہے. ٹورزم از جسٹ ناٹ فار ناردرن ایریاز. یہ آپ کو ہر جگہ پہ ملے گی. ٹورزم ہے کیا, آپ نے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میری زمین پہ چلو پھرو, گھومو پھرو, دیکھو میری قدرت کو دیکھو. اور عقل والوں کے لیے نشانیاں عقل والیوں کے لیے نشانیاں دی گئی ہیں اس میں. آپ کو پہاڑوں کی طرف بھی آپ کو نشانیاں ملیں گی, آپ کو صحرا کی طرف جائیں گے تو وہاں بھی ملیں گی. بالکل. اچھا, پھر آپ اگر چلے جائیں اپنا ہماری ساؤتھ سائڈ کے اوپر, یہاں پہ آپ کو اتنے بڑے بڑے آپ کو میدان ملیں گے. آپ کو یہاں پہ قلعے بنے ہوئے ملیں گے. قلعے آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے جیسے کسی نے کوئی تراش خراش کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک نگلیکٹڈ پارٹ ہے. انفارچونیٹلی ایسا ہے یہ کہ ہم لوگ صرف اسی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ ارباب اختیار سمیت مجھ سمیت بہت ساری کوتاہیاں اس کے اندر ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام نہیں اٹریکٹ ہوتی ہے, حکومت نے ان چیزوں کو اتنا زیادہ گلیمرائز ہی نہیں کیا کہ عوام اٹریکٹ ہی نہیں ہوتی اس طرف؟ دیکھیں, گلیمرائز تو تب کیا جائے گا جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی. آپ کو پہاڑوں کے بارے میں تو بتایا جا رہا ہے کتابوں میں, آپ کو ہمارے ہیریٹیج کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا. ایسے ہی آپ نے بھی بی ایس کیا ہے, ہم نے بھی کیا ہے, ایم بی اے بھی کرتے ہیں, آپ سب کچھ کرتے ہیں. آپ کو جو بھی ٹورزم بتائی جا رہی ہے وہ ساری ٹورزم ناردرن سائڈس کی بتائی جا رہی ہے. آپ کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ آپ کا ہیریٹیج بھی کچھ چیز ہے, آباء و اجداد کی چیزیں بھی کچھ ہیں ہمارے پاس جن کو دیکھنا چاہیے. اسی لیے ہمارے اندر جو ہے وہ تڑپ ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. وہ جو ہم کریکس کہتے ہیں نا, وہی پیدا نہیں ہو پا رہے کہ ہم اس طرف تو جانا چاہتے ہیں, اس طرف نہیں آنا چاہتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی نگلیکشن ہے اس کے اندر, بالکل ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا. میں ایز اے پارٹ آف اے گورنمنٹ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کیا, اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا. اور 100 سال پرانی عمارت ہے, جب آپ اس کی کیئر ٹیک نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کا تو وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی. اس کو دیکھ کے کیا کریں گے؟ اچھا سر, وال سٹی جو ہے وہ چلو ریسنٹلی بنایا گیا, اس سے پہلے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 1970 سے قیام پذیر ہے اور وہ کام کر رہا ہے. تو کیوں جو ہے وہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ کام نہیں کر رہا؟ سیاحت میں خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں بھی ان کے آفس ہے, ہر جگہ ان کے آفسز ہوتے ہیں, تو ٹوریزم جو ہے وہ کیوں پیچھے ہے؟ دیکھیں, میں کسی ڈپارٹمنٹ کی تو نہیں اس میں بات کر سکتا, لیکن بات یہ ہے کہ بالکل ان کو کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیا, یہ بھی ایک سوال ہے, اور آپ کو ان سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. آرکیالوجی موجود ہے, اوقاف موجود ہے, اس کے بعد ٹورزم ڈپارٹمنٹ موجود ہے, پی ٹی ڈی سی موجود ہے, بہت سارے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر کوئی پروموٹ صرف ایک ہی وہ کر رہا ہے. مری چلے جائیں, میں نے نہیں دیکھا کہیں بھی کہ کوئی یہ پروموشن دے کہ آئیں آپ کو ہم حویلیاں دکھاتے ہیں. کہ وارلڈ سٹی کی ڈپارٹمنٹ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے جس نے نائٹ ٹورزم اور ہیریٹیج ٹورزم شروع کی ہے, جبکہ یہ آرکیالوجی کو کرنی چاہیے تھی, یہ ٹورزم کو کرنی چاہیے تھی. آپ کے پاس مونومنٹس ہیں, آپ ان سے کیوں نہیں ریونیو لیتے؟ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ قلعہ دراوڑ موجود ہے؟ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ وہ صرف میرا خیال ہے ریلی جب ہوتی ہے تب جاتے ہیں, اس کے علاوہ شاید کوئی نہیں جاتا. آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ ملتان میں 6 دروازے ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ ملتان میں جو ہے وہ 9 گزی قبریں ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ گائیڈڈ ٹورس کیوں نہیں کرواتے؟ وارلڈ سٹی از ون آف, میں یہ کریڈٹ بالکل لوں گا, وارلڈ سٹی اس کا کریڈٹ بالکل لے گی چاہے کوئی کچھ بھی کہے, کہ وی آر دا فرسٹ جس نے گائیڈڈ ٹور شروع کروائے, وہ بھی اندرون کے دن میں بھی اور رات میں بھی. آپ لاہور لے لیں یا ملتان لے لیں, سائیکل رانی, سائیکل رکشہ ہم نے پہلی دفعہ ملتان میں انٹروڈیوس کروایا. جی سر, وارلڈ سٹی کی بھی بات کریں تو وارلڈ سٹی لاہور کو بھی ہم نے دیکھا اور وارلڈ سٹی ملتان, ایک میرے خیال میں زمین آسمان کا ڈفرینس ہے. تو یہ کیوں ہے؟ لاہور میں ہم دیکھیں تمام دروازے پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے ہیں, تمام جو عمارتیں ہیں ان کو رینویشن کی گئی ہے ان کی, اور ایک بہت ہی خوبصورت عمارتیں جو بنا دی گئی ہیں. اگر ہم ملتان کی بات کریں تو اس کا خونی برج پہ اب ہمیں تزئین و آرائش دیکھنے کو ملی ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم اندر چلے جائیں تو آج بھی وہی خستہ حال عمارتیں ہیں, سب کچھ ویسا ہی ہے.
نہیں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ملتان اس میں بہت پیچھے ہے. بالکل لاہور میں بہت زیادہ کام اس پہ ہو چکا ہے، لیکن وائی وی کمپیئرڈ ود لاہور؟ ہونا چاہیے میرے خیال ہم میں، کیوں کمپیئر کریں گے اس کے ساتھ؟ کیونکہ کیا میرے خیال میں ہماری بھی اتنی ہی پرانی تاریخ ہے، یہ زیادہ ہوگی. ہماری اس سے زیادہ پرانی ہے، لاہور سے زیادہ پرانی ہے. داتا گنج بخش کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ ملتان کے نواح میں ایک بستی کا نام لاہور ہوتا تھا. اچھا. معذرت لاہور والوں سے، لیکن ایسا ہے. اور یہ نگلیکٹڈ شاید اس میں قصور جو ہے وہ ہمارا اپنا بھی ہے. ہم نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ ہمارے شہر سے بہت سارے نمائندگان اسمبلی کے فلورس پر رہے ہیں اور بڑی بڑی سیٹوں پر رہے ہیں ابھی بھی ہیں. اور ابھی بھی موجود ہیں. وہ کیوں نہیں اس کے اوپر آواز اٹھاتے؟ اور ہماری عوام کیوں نہیں اٹھاتی؟ ہمارے پاس ایک ٹورسٹ آئے، میں ان کے ایمبیسی کا تو نام نہیں لوں گا. جسٹ آسک کہ آپ نے کبھی ملتان کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے؟ چلیں اسمبلی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا آپ ایز اے شہری آپ نے کوئی ڈوزیئر، کوئی لیٹر، کچھ بھی اسمبلی میں بھیجا کہ یار یہ ملتان کا ہیریٹیج، اس کو پرزرو کرو؟ بالکل. کیا آپ نے کبھی، آپ سب چیزوں کا پروٹیسٹ کر لیتے ہیں، کیا کبھی آپ نے حرم گیٹ، بور گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کیا کہ یار یہ دیکھو یہ عمارت رو رہی ہے، اس پہ کیلیں نہ لگاؤ؟ کبھی پروٹیسٹ کیا آپ نے؟ کیا آپ نے کبھی ایک ڈپٹی کمشنر کو اپنے درخواست دی؟ نہیں دی. اس کا جواب نام ہے، اور میں اس کو کوئی جواب نہیں دے سکا. اچھا سر، ریسنٹلی جو ہے امریکن کونسل جنرل جو ہیں وہ بھی پاکستان آئی ہوئی تھی، کرسٹن ہاکنز، اور انہوں نے $2 لاکھ جو ہے وہ وال سٹی کو دیے کہ وہ گھنٹہ گھر کے ہمارا جہاں پہ آپ کا آفس بھی ہے اس کی تزئین و آرائش کے لیے. تو سب سے پہلا سوال کہ کیا یہ حکومت کو نہیں دینے چاہیے تھے؟ چلو امریکہ نے دے دیے ہیں تو اس کا اب جو ہے وہ کہاں اور کیسے خرچ کیا جائے گا؟ آپ آ کے دیکھیں خرچ ہو رہا ہے اس وقت. کہ میں آپ کو آپ کے چینل کو دعوت دوں گا، آپ آئیں، آپ وزٹ کریں. اس کی جو گھڑی ہے اس کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس اس کی جاری ہے اس وقت تو فنکشنل بھی ہے. اس کے الارم کی مینٹیننس چل رہی ہے. اسی طرح سے اس کے اندر ہم کرافٹ بازار بنا رہے ہیں. ملتان میں اس وقت کوئی ڈائنگ آرٹ کرافٹ بازار نہیں ہے، کیونکہ ملتان کا 109 کے قریب کرافٹ موجود ہے. اچھا. اس میں کیمل اسکن تو ہمارا بہت فیمس ہے نا. اس میں ووڈ کارونگ ہے، اس میں بون کارونگ ہے، اس میں لیڈر کٹ ورکس ہیں، مختلف چیزیں ہیں. یہ تقریباً 109 کے قریب ہے، جو کہ شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. ہم ان کی کلاسز سٹارٹ کر رہے ہیں گھنٹہ گھر میں، اور اسی لیے ہم لوگوں نے جو فنڈ آیا ہے یہ اسی پہ خرچ ہو رہا ہے. دیکھیں اس کے اندر مختلف کمپنیز، مختلف کنٹریز جو ہیں وہ اس کے اوپر، مختلف گورنمنٹس کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں اس بارے میں. پروموشن آف ٹورزم ہوتا ہے، پروموشن ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پاکستان بھی کئی جگہ پہ کر رہا ہوگا. تو اس میں اگر ہمارے پاس آ گیا ہے تو آپ دیکھیں گے آنے والے 5 سے 6 مہینے کے اندر اندر، بلکہ ہم اس کے روف ٹاپ پہ ریسٹورنٹ بنا رہے ہیں. اچھا، گھنٹہ جیسے گھر کہ کے اوپر. جی، جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ لاہور میں ریسٹورنٹس بھی بڑے ہیں اور پرانی حویلیاں بھی ہیں ان کے بالکل. اوپر. تو آپ کو پہلا جو ملتان کا ہیریٹیج ریسٹورنٹ ہے وہ گھنٹہ گھر بلڈنگ کے اوپر ملے گا. انشاءاللہ وہ اسی ایئر میں ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو فنکشنل کر دیں گے. آپ جو ہے وہ آ کے دیکھیں، بالکل کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور یہ بڑا زور و شور سے کام جاری ہے. اچھا، ملتان قلعے کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی وارڈ سٹی کے انڈر ہی ہے اور تقریباً 2 ارب روپے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. تو کمشنر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ وارڈ سٹی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے نا کوئی اچھا نہیں ہے، کہ 18 ماہ میں وہ اس پروجیکٹ کو پورا کر لیں گے. تو آپ کیا واقعی کر لیں گے 18 ماہ کی جو ڈیڈ لائن ملی ہوئی ہے آپ کو، اس میں آپ کر لیں گے سارا یہ؟ امید تو بہت ہے کہ کر لیں گے. ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے تو مانتے ہیں، نہیں بالکل اچھا نہیں ہے. وہ کسی بھی محکمے کا اچھا نہیں ہے. میں کسی کا، آپ نے جن کا بھی نام لیا ہمارے باس ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی کہا صحیح کہا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارا جو دمدمے کے سامنے لینڈسکیپنگ کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے جو واک ویز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے اچھا ہیں. سر، اس پروجیکٹ کے تھوڑا سا اوور ویو بھی دے دیجیے گا. میرے خیال میں وارڈ سٹی ملتان کا یہ ایک سب سے ہیوی بجٹ والا پروجیکٹ بھی ہوگا کہ 2 ارب روپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں. جی، تو 2 ارب روپے میں جو ہے وہ کیا ایسا کرنے جا رہے ہیں قلعے کے اوپر؟ کیونکہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی ہے کہ جو ہے اس کو گلیمرائز کس طرح کریں گے سیاحت کے لیے کہ عوام، کیونکہ یہاں پہ پہلے بھی بہت آتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر یہ اور زیادہ خوبصورت ہو گئے تو زیادہ اور لوگ آئیں گے. اچھا، چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تقریباً 122 ایکڑ کی جگہ ہے. اچھا.
ٹھیک ہے، تو اس کو ہم چھوٹا سا ٹکڑا نہیں کہہ سکتے، اور دوسری چیز اس کی جو تاریخی اہمیت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، ملتان میں دربار شاہ رکن عالم، پھر ہوں بہادر ذکریہ، ان دونوں کے درمیان آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی لنکیج نہیں ہے۔ ایک سڑک ہوں بنی ہوئی ہے، اس پہ بھی کڑے پڑے ہوئے ہیں اس وقت ہم ان دونوں کے درمیان ایک لنک بنا رہے ہیں، واک وے بنا رہے ہیں کہ دونوں دربار آپس میں لنک ہوں گے۔ بیچ میں ایک دربار آ رہا ہے، اس کے ساتھ سے ہم راستہ نکال کے وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ دیکھیں گے کسی نے وہاں پہ سولر پینل لگا دیے، ان پلان چیزیں وہاں پہ بالکل۔ کی ہوئی ہیں۔ جہاں جس کا دل کر رہا تھا وہاں پہ جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ بنا دیتا تھا، ہوں کوئی واش روم بنا دیا، کسی نے کچھ بنا دیا۔ تو ہم نے یہ سب چیزیں ختم کر رہے ہیں، وہاں سے جو سولر پینل ہے اس کو بھی وہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے، اچھا۔ تاکہ وہ جو واک وے ہے وہ پورا دونوں درباروں کے بیچ میں ہے وہ بنے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے تمام لینڈ اسکیپنگ جو ہے اس کی وہ آپ ان ایون بنی ہوئی ہے سب جگہ۔ آپ جا کے اگر آپ نے ہوں پہلے آپ نے وزٹ کیے ہوئے ہیں اس کو دیکھیں، دوبارہ بالکل۔ دیکھیے گا جا کے، وہ ان ایون ہے، کہیں سے نیچے ہے کہیں سے اونچی ہے، وہ سب کو ایک برابر، کہیں کہ آپ کا پیر پڑتا ہے کسی کا پاؤں ایک دم نیچے چلا جاتا ہے، ہوں تو اس کو برابر کیا جا رہا ہے۔ واک ویز کا کوئی ایک ٹریک دیکھیں، واکنگ ٹریک کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کہیں ایک نہ جگہ جگہ پہ جا کے وہ ملنا چاہیے، وہاں پہ ایسا نہیں ہے، کہیں ملتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو ہم بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد دمدمہ کی کنسولیڈیشن کا کام ہے ہمارا، یہ جو واٹر ٹینک کھڑا ہوا ہے ہمارا، یہ جو واٹر ورکس روڈ کے اوپر ہے، جی اس کی کنسولیڈیشن چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی لائبریری جو ہے قلعے کے اوپر لائبریری ہے، اس ہوں کی جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن اور تمام اس کا جو پرانا نیا پلاسٹر ہوا ہے اس کو ریموو کر کے پوائنٹنگ کا کام اس پہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے قلعے کے ساتھ اسٹیڈیم کے نیچے آپ نے فوڈ اسٹریٹ دیکھی، ملتان میں کوئی فوڈ اسٹریٹ اس وقت نہیں ہے، بالکل۔ وہ بھی آنے والے دنوں میں فنکشنل ہونے جا رہی اچھا ہے۔ سر، قلعے کے اوپر ایک پرہلاد کا مندر بھی ہے، اور وہ ویسے تو خستحال ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی علامتی وہاں پہ تعمیر کر دیں، کیونکہ سیاحت کے لیے وہ بھی اتنا پرانا ہے، اس کے ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے؟ مندر ہیں، بالکل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پرزرو کیا جائے، ہونا چاہیے۔ ایک علامتی طور پر آپ اس میں پوجا پاٹ ہم ایز اے مسلم تو شروع نہیں کروا سکتے، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اس کو علامتی طور پر کنزرو ضرور کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی ہسٹری ہے، آپ کا وہاں سے ہولی کا، دیوالی کے تہواروں کا آغاز ہوا ہے، بالکل۔ تو یہ ایز اے ہسٹوریکل مونومنٹ بالکل اس کو جو ہے نا، میں اس کے بالکل حق میں ہوں کہ اس کو کنزرو ہونا چاہیے۔ تو کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ نہیں، رکاوٹ تو کوئی نہیں بن رہا، یہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ورکنگ ضرور نظر آئے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کون کون سے پروجیکٹس ہیں؟ جیسے کہ آپ نے پہلے خونی برج کا بتایا تھا، وہ ہو گیا، اور اندرون ملتان میں کون کون سے پروجیکٹس جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس سے اندرون ملتان جو ہے کم از کم وہ خوبصورت لگے؟ ابھی جاتے ہیں تو معذرت کے ساتھ وہاں پہ تنگ گلیاں تو چلو ہیں ہی، بدبو، اور ہر طرف اندرون ملتان کے لوگ جو ہیں نا وہی تنگ ہے، اور باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ تو کتنے لوگ ہیں ملتان کے، آئی تھنک 70-80% لوگ جو ہیں وہ کبھی اندرون ملتان گئے ہی نہیں ہوں گے اور نہ ہی جانا چاہتے ہوں گے، تو ایسا آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں وہ بھی جا سکیں اندرون ملتان؟ دیکھیں، ہمارا جو اس وقت میگا پروجیکٹ جو اس وقت اندرون میں چل رہا ہے وہ ہمارا حرم ٹریل ہے، اچھا۔ کیونکہ حرم گیٹ ہم نے کنزرو کر لیا تھا، ہوں اور موسیٰ پاک دربار بھی کنزرو کر لیا تھا، اس کے بیچ میں کوئی لنکیج نہیں تھا، ہم اس لنک کو بنا رہے ہیں۔ حرم ٹریل سے، حرم گیٹ سے ہم شو مارکیٹ، کراکری مارکیٹ، اور پھر وہاں سے نکل کر ہم موسیٰ پاک دربار پر جائیں گے، تو یہ پورا ٹریل ہے جس کے اندر تمام سروسز کو انڈر گراؤنڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو بلڈنگز ہیں، فساد امپرومنٹ، اس کو لائٹنگ وغیرہ جو دی جا رہی ہے، جیسے آپ نے صرافہ بازار میں بھی دیکھی ہوگی، پھر صرافہ بازار سے ہم آگے جا رہے ہیں ولی محمد مسجد کی طرف، ہوں تو یہ ایک پورا ایک لنکیج ہے، یہ ایک دن کا یا ایک مہینے کا یا 18 مہینے کا کام نہیں ہے، یہ اس میں ٹائم لگتا ہے۔ ہمارے پاس گورنمنٹ آف پنجاب نے الحمدللہ ہمارے دونوں پروجیکٹس کو اپروو کیا ہے اور اس میں ہوں فنڈنگ دی ہے، اور یہ ان دونوں پہ اس وقت کام جاری ہے، تو آنے والے 1-1.5 سال کے اندر آپ کو یہ پیچ تو بڑا اچھا نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا پروجیکٹ حرم بازار کا ہے، حرم ٹھیک ہے۔ بازار سے ہم ولی محمد مسجد کو ٹچ کر رہے ہیں۔ ہم نے جو مین پوائنٹ، فوکس پوائنٹ بنایا ہوا ہے وہ ہم نے حرم گیٹ کو بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو کنزرویشن ہے وہ ہے حرم گیٹ کی، سوری بوہڑ گیٹ کی، اس کے اوپر ٹھیک۔ بیکن ہاؤس کے بچوں نے کام کیا ہے، اچھا۔ اس کا بڑا خوبصورت انہوں نے 3D ماڈل ہمیں تیار کر کے دیا ہے، اور ہم نے وہ ایز اٹ از آگے پرپوز کر دیا، گورنمنٹ آف پنجاب اس کے اوپر ہمیں کچھ ٹائم میں اس کی اپروول ہمیں دے دے گی، تو بورڈ گیٹ بھی آپ کا کنزرو ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جین ٹیمپل ہے، ولی محمد مسجد ہے، ہوں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ کو آنے والے وقت میں نظر آئیں گی کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ سر، لوکلی تو چلے ہم مان لیتے ہیں ایجوکیشن نہیں ہے یا اویئرنیس نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنلی لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پہ نہیں آتے پاکستان میں یا ملتان میں؟ یہ اگر بات کر لیں،
پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہندوؤں کی بھی یہاں پہ مقدس چیزیں ہیں، سکھوں کے بھی ہیں، اور باقی بھی ویسے بھی پاکستان جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے ہر لحاظ سے. تو انٹرنیشنلی ہم کس طرح میسیج پہنچا سکتے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں؟ پاکستان ایک پرامن ملک بھی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور یہاں پہ آ کے آپ انجوائے کریں گے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹورسٹ نہیں آ رہا، ملتان میں خاص طور پہ بہت آتے ہیں بہت، فارنر اگر بہت فارنر ہم ٹورسٹ. باہر جائیں نا تو جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر باہر کے ٹورسٹ یا لوگ ہی ملتے ہیں، مقامی لوگ کم ہوتے ہیں. اگر ہم ملتان میں دیکھیں تو شاید شاذ و نادر ہی ہمیں کوئی ایک باہر کا ہاں، یہ بندہ ایک حقیقت ہے. اس میں تھوڑا سا کچھ معاملات اس طرح سے ہیں کہ ہمارے کچھ سیکیورٹی کے کچھ معاملات اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ وہ اچھا ٹورسٹ جو ہے نا آزاد پھرنے والا ہوتا ہے. بالکل اس کے ایکسپلور ساتھ کرنا اگر چاہتے پولیس آ جائے یا کچھ آ جائے نا، وہ اس سے ڈسٹرب بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ریٹ لکھوائیں گے، پھر آپ آئیں گے، پھر آپ جائیں گے، پھر وہ پولیس والے جو ہیں، میں یہ بلکہ آپ چینل کے توسط سے جو ہے وہ میں آر پی او ملتان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس چیز کو دیکھیں. جو بھی پولیس گارڈز آتے ہیں ٹورسٹ کے ساتھ، فارنر ٹورسٹ کے ساتھ، ان کو جلدی ہوتی ہے کہ بس ڈیوٹی ختم کریں ہم جائیں، ڈیوٹی ختم کریں ہم، بس ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، ایسے نہیں کرو ویسے نہیں کرو، کہ بس 5 بجے ڈیوٹی ختم، بس ہمیں جانے دو. اتنے میں دوسرے کو، اور اس میں جو ہے نا ٹورسٹ باقی میں ڈسٹرب ہوتا ہے، اور بہت سارا ٹورسٹ جو ہے وہ اس کو پھر اسکپ کر کے یا تو بہالپور چلا جاتا ہے وہ، اچھا. یا پھر وہ آگے سندھ والی سائڈ پہ چلا جاتا ہے یا لاہور جاتا ہے. اب لاہور میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے ٹورسٹ کے ساتھ کوئی پولیس وغیرہ نہیں ہوتی ہے. ملتان ٹھیک ہے اگر ملتان کو الرٹ ہے اس بارے میں یا جو بھی ہے، لیکن کم سے کم پولیس جو فورس ہے اس کے ساتھ وہ اتنی فرینڈلی ہونی چاہیے اس کے ساتھ کہ وہ ٹورسٹ جو ہے وہ آسانی سے گھوم پھر سکے. ہمیں یہ والی جو پرابلم ہے وہ سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں انفارم کرنا پڑتا ہے 3 جائزہ جگہ پہ. چلیں وہ تو ہمارا ایک پروسیجر ہے، وہ کرنا ہے، بالکل کرنا چاہیے. لیکن ان کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ اس حد تک ہمیں جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں کہ وہ ٹورسٹ تنگ ہو کے وہ کہتا ہے مجھے ابھی واپس آپ جو ہے نا وہ بھیج دیں. اس طرح سے تو کافی سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آتا ضرور ہے، کم ہے لیکن آتا ہے. اس کے لیے اٹریکشنز پیدا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ٹورز شروع کیے ہیں اس میں. اچھا. جیسے کہ سائیکل رانی کا ٹور ہے، اس میں گائیڈڈ ٹور ہے، ہم صبح کا ناشتہ بھی کروا رہے ہیں، اور یہ تمام ٹورز جو ہیں اندرون کے کروائے جاتے ہیں اس میں. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹورسٹ نہیں آ رہا، لیکن کم ضرور ہے لیکن آ ضرور ہے. ٹورزم جو ہے وہ ایک بڑا ذریعہ ہے کسی بھی سرمایہ کمانے کا. دنیا کے کئی ممالک جو ہیں وہ ٹورزم پر ہی چل رہے ہیں. کووڈ جب آیا تھا تو ان ممالک کا جو ہے سان الفاظ میں بٹھا بیٹھ گیا تھا کہ کیونکہ ٹورزم جو ہے وہ بند ہو گئی تھی. اگر پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ پاکستان ٹورزم سے صرف $4 ارب کما رہا ہے میرے خیال میں، جبکہ دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ $70-80 ارب بھی کما رہے ہیں. تو کیا ہم اس کو ایک تو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، اور پھر اتنا زیادہ ریونیو ہم اس سے صرف ٹورزم سے جنریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جس سے اپنا ملک چلا سکیں. ہم IMF سے $2 ارب، $3 ارب یا $7 ارب پہ تو ہم سارا ملک ہی 1 سال کے لیے بیچ دیتے ہیں انہیں. تو کس طرح جو ہے یہ ہم ٹورزم سے کما کے ہم عوام پر لگا سکتے ہیں؟ لیکن اس کو باقاعدہ طور پر یہ ایک اکنامکس کی ایک فیلڈ ہے، اس سے بالکل کمایا جا سکتا ہے. آپ US کو دیکھیے، اپنا GDP کا تقریباً 10-12% وہ ٹورزم سے کماتا ہے. بالکل. بہت سارے کنٹریز ہیں اس طرح سے جو ٹورزم کا کام کر کے، اور آج اس پہ آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے جسٹ اس کو سیو کرنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے بیٹھ کر کھانا ہے. بہت سارا ٹورسٹ ہے، آ سکتا ہے. اس میں ہمیں گورنمنٹ کی پلاننگ کی ضرورت ہے، اور اس میں تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں نیت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم جب کنزرو کرنے کے لیے اندرون میں جاتے ہیں، کسی بھی گلی کو، کسی گھر کو، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تم لگا رہے ہو تو گرا کے نیا بنا لو، اتنے پیسے. دیکھیں کنزرویشن ایک ٹائم ٹیکنگ اور مہنگا کام ہے. بالکل. ٹھیک ہے، نہیں گرا کے بنا لیا تو آپ نے دمدمہ دیکھا نہیں. آپ نے اس کی آپ نے جو یہ ظلم کیا اس کے ساتھ، ہیریٹیج کے ساتھ. آپ نے، میں نے بھی خیر نہیں دیکھا ہوا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا اس کو نیا پرانا جیسا تھا. لیکن جب میں نے اس کی پکچر دیکھی بہت خوبصورت تھا، بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی یہاں پہ. اچھا. آپ نے اس کو گرا کے نیا بنا دیا. آپ نے نہ اس کی اسٹرینتھنگ دیکھی، وہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، اتنی بڑی ایک عمارت کھڑی کر دی. تو خاص طور پہ اس میں نا اس چیزوں کو سوچ کے کرنے کی ضرورت ہے، اور ان پن پوائنٹس کو جہاں پہ ٹورسٹ آ سکتا ہے اس کو سب سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں وال سٹی لاہور اتھارٹی نے جو ہے وہ نائٹ ٹورزم کا آغاز کیا. آپ کبھی رات میں قلعے میں گئے تھے؟ 70 سال سے پاکستان بنا ہوا ہے، 70 سال ہونے کو آئے ہیں.
وال سٹی تو آیا 2012 میں 13 میں، اس سے پہلے پاکستان تھا، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ موجود تھا، سارے چیزیں موجود تھیں. آپ کبھی رات میں قلعے میں جا سکیں. آج وہاں پہ نائٹ ٹورزم سے پتہ نہیں کتنے پیسے کمائے جا رہے ہیں، جو پاکستان کی GDP میں واقعی میں ایک آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن ہے تو صحیح نا. یہ کرنے کی چیزیں ہیں، کرنی پڑیں گی. آپ کے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ ٹورزم ہے، آپ نے ٹورزم نہیں ہے، یہ آپ کا ہیریٹیج ہے، آپ کے آباء و اجداد سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے، ان کے اوپر کام کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے ہماری اس یوتھ کو آگے آنا پڑے گا. جب تک یہ یوتھ آگے نہیں آئے گی تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی، آپ کو ہمیں ساتھ لے کر اٹھا کر لے جانا پڑے گا. بہت سارے لوگ ہیں، ابھی آپ یقین کریں کہ صرافہ بازار کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار وہ جو تم نے 50 میٹر یا 100 میٹر کا جو پیچ کیا تھا نا، اب ہمارے گھر کو کب کرو گے؟ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کب کرو گے. اچھا سر، اگر ہم انڈیا سے کمپیریزن کریں تو انڈیا میں بھی وہی چیزیں ہیں، مغلیہ دور کے جو فن شاہکار ہیں وہ ادھر نظر آتے ہیں. پاکستان میں بھی وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. ہم اگر لاہور کی بات کریں تو تمام تر مغلیہ دور کے جو شاہکار ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن انڈیا جو ہے وہ ہم سے تقریباً 4 سے 5 گنا ٹوریزم میں آگے ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں. تو پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ بدقسمتی ہے ہماری، ہم اس جو پورشن ہے اس کو ابھی تک گین ہی نہیں کر پائے، صحیح طرح سے سمجھ ہی نہیں پائے. ہم اور چیزوں کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کر لیں، ایسے کر لیں، یہ بنا دیں، وہ بنا دیں. جو آپ کے پاس بنایا ہے ہم اس کو سیو کرنا چاہیے، اور ہم نے کیوں نہیں کیا یہ بھی ایک کوشچن ہے. بالکل. اور میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو شاید میں اس کا آنسر کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، مجھے اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے. لیکن ایز اے شہری اگر میں بات کروں کہ تو اس میں نیگلیجنس بالکل ہوئی ہے، ہوتی آ رہی ہے. اس کو اسٹاپ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ان IMF اور ان سب کے چنگلوں سے باہر نکلنا ہے تو اپنے اس سیکٹر کو جتنا بوسٹ دے سکتے ہیں ہم دینا پڑے گا، تبھی آپ کے پاس ٹورسٹ آئے گا. اور جتنا ٹورسٹ آئے گا اتنا الٹیمیٹلی آپ کی جو GDP میں جو فرق آئے گا وہ آپ کو خود دیکھنے والا سمجھ آئے گا. لیکن ایک چھوٹا سا پورشن ہے جو وال سٹی کر رہی ہے، بالکل کریں گے ہم، لیکن اس میں ہمیں اپنے عوام کی، لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کو اون کریں. دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے اونرشپ لینا. ٹھیک ہے، بننے کے بعد اونرشپ سب لے لیتے ہیں، یہ ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا. بننے سے پہلے کوئی اونرشپ نہیں لیتا. آج اونرشپ لیں، آپ وال سٹی کی اونرشپ لیں، آپ یہ ہمیں دیں کہ ہم جو بنا کے جائیں گے. ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو چیزیں ہم نے کنزرو کی ہیں لوگوں کو بالکل سینس نہیں ہے. وہ آتے ہیں گھنٹہ گھر بلڈنگ پہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیکر لگا کے چلے جاتے ہیں، کیلے ٹھوک دیتے ہیں، بینر لگا دیتے ہیں. ان کو اس بات کی سینس ہی نہیں ہے. یہ سینس ڈیولپ کرنی پڑے گی، اون کرنا پڑے گا کہ اگر گورنمنٹ نے ایک چیز کو کنزرو کر دیا ہے، بنا ہی دیا ہے، جبکہ وہ بناتی نہیں ہے، وہ بڑی مشکل سے بنا چکی ہے، تو یو ہیو ٹو کیئر اٹ. آپ کو اس کی کیئر کرنی پڑے گی. یہ چیزیں آپ کے تعاون سے، لوگوں کے تعاون سے لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ بھائی یہاں پہ پان کی پی کے نہیں پھینکنی ہے، یہاں پہ وہ چنگمیں نکال کے نہیں چپکانی ہے. آپ جا کے دیکھیں تو صحیح حرم گیٹ پہ ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ وہاں سے ریموو کرواتے ہیں، جاتے ہیں. اچھا پھر کیا ہے، ہمارے سیاستدانوں کے اندر بھی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بری لگے، وہ پھٹی لانی ہے حرم گیٹ تے لانی ہے، پھٹی لانی ہے گھنٹہ گھر تے پلر تے لانی ہے. اب وہ جو تختیاں لگتی ہیں آگے، اب اس کو روکو تو مسئلہ، نہ روکو تو مسئلہ. پھر وہ جی وہ فلانا صاحب آ رہے ہیں تو بینر لانا ہے، حرم گیٹ تے لانا ہے، گھنٹہ گھر بلڈنگ کو اونچا کر کے لانا ہے. اس چیز کو آپ کم سے کم ڈسکریج ضرور کریں. جب تک یہ لوگ اس چیز کے اندر سینسٹائز نہیں ہوں گے، ہمارے سیاستدانوں سے لے کے ہمارا ہر طبقہ جب تک اس میں سینسٹائز نہیں ہوگا، تب تک یہ کنزرویشن جو ہے وہ سکسیزفل نہیں ہو سکتی. وال سٹی اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ عمیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. جی بالکل ناظرین، میرے ساتھ وال سٹی ملتان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مارکیٹنگ عمیر صاحب موجود تھے، جو کہ سیاحت سے بہت گہرے حد تک جڑے ہوئے ہیں اور کئی یہاں پہ ٹور بھی کراتے ہیں ملتان میں، اور سیاحت کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں. ہم نے ان سے پاکستان میں اوور آل ٹوریزم پر بات کی، اور پھر جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کی کہ
کہ ٹوریزم کو ہم جو ہے وہ کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں, کس طرح پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹوریزم سیکٹر کو ڈیولپ کر کے پاکستان اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتا ہے. اور اگر پاکستان ٹوریزم میں جو ہے وہ اچھی خاصی ترقی کر جاتا ہے تو ہم جتنے ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں, ہم ایشیا بینک سے, ہم جتنے بھی بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں, ان تمام سے ہم جو ہیں وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو پاکستان کے لیے ایک بہت بہترین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر وسائل جو ہیں وہ پاکستان کو دیے ہوئے ہیں کہ پاکستان سیاحت میں ترقی کر کے خود مختار ہو سکتا ہے. صرف ضرورت کس چیز کی ضرورت ہے؟ حکومت کی تھوڑی سی توجہ کی, کہ حکومت اس طرف توجہ کرے. حکومت جو ہے وہ آپس میں جو لڑتی رہتی ہے ان تمام تر چیزوں کو چھوڑے, ایک چارٹر آف جو ہے وہ ڈیموکریسی کرے, اور اس کے علاوہ جو ہے حکومت سیاحت پر توجہ دے. اس کے علاوہ پاکستان کی جتنے ایمرجنگ دوسرے سیکٹرز ہیں ان پر پاکستان جو ہے وہ اگر توجہ دے تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے اور خود مختار بن سکتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.